بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو another vlog۔ کہتے ہیں کہ اگر آپ دن کے کسی حصے میں ایک ٹائم بھی ہیلدی میل لے لیں تو آپ 50% جو ہے وہ ایک ہیلدی لائف اسٹائل جی سکتے ہیں، اور 50% آپ کے اندر بیماریوں کی جو ہوتی ہے وہ ریشو کم ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایک میں ہیلدی بریک فاسٹ بنا رہی ہوں یہاں پہ۔ تو یہ جیسے آپ دیکھ ہی رہے ہیں، آنین ہے، ٹومیٹو ہے، اینڈ گرین چلی ہے، اینڈ پہلے میں نے 2 ایگس لیے۔ تو یہ اصل میں ایک انڈین ریسیپی ہے جس کو بیسن چیلا کہتے ہیں، لیکن میں نے اس میں وہ لوگ ایگ نہیں یوز کرتے، تو میں ایگ ڈال کے اس کو سافٹ بن جائے گا اور ایک زیادہ ہیلدی اور ٹیسٹی بھی بنے گا۔ تو یہ آپ لوگ دیکھیے گا، میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی میں ایک بہت اہم ٹاپک پہ بات کرنے والی ہوں، جو کہ میری ایک فرینڈ نے سجیسٹ کیا کہ ہم اس چیز پہ بات کریں۔ بات بہت افسوسناک بھی ہے، ایک سٹوری جو میں آپ کو شیئر کروں گی کہ ہم لوگ جو ہے غصے پر قابو نہیں پاتے۔ غصہ جو ہے وہ اتنی ہمارے برائی ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو برداشت ہی نہیں کرتے، معاف کرنے کی عادت ہی ہمیں ختم ہو چکی ہے۔ تو ایک بہت ہی سیریس معاملہ پیش آیا کچھ دن پہلے ہمارے سٹی میں ہی، کہ 2 بھائی تھے اور ان دونوں بھائیوں کا جھگڑا تھا کسی پراپرٹی کے معاملے میں۔ تو ایک بھائی نے کیا کیا، اپنے بھتیجے کو، دوسرے بھائی کے بیٹے کو وہ لے کر گیا بائک پہ بٹھا کے بڑے پیار سے، اور جا کر اس نے اس کو گلا دبا کر اس کو نہر میں پھینک دیا۔ تو یہ کتنی افسوسناک بات ہے کہ اتنے اس قدر خون سفید ہو چکے ہوئے ہیں کہ ہم جو ہے ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے، اور دیکھیں کہ کسی کا بدلہ اور ایک معصوم جان سے لے رہے ہیں۔ اور ایسے بھی کیا آپ کو مطلب اس دنیا داری سے اتنا بھی کیا کہ آپ کو خدا کا خوف ہی نہیں ہو کہ ہم اس قدر غصے میں بڑھ جائیں کہ ہم ایک چھوٹی سی معصوم لوگوں کی جان لینے لگ جائیں۔ تو یہ بہت ہی افسوسناک واقعہ جو مجھے تو اس نے ہلا دیا کہ وہ ایک معصوم سا بچہ وہ کس طرح اپنے چچا سے چمٹ کے پیار سے وہ جا رہا ہے، اس کو لگ رہا ہوگا کہ میرا چاچو مجھے کوئی کچھ چیز لے کے دے گا یا مجھے کہیں کو سیر کرانے لے کے جائے گا، لیکن اس نے اس کو بے دردی سے قتل کیا۔ اور وہ بچہ بھی اتنا خوبصورت کہ میں اب دیکھ کے اتنا دل خون کے آنسو روتا ہے کہ ایک ماں ہی اس بچے ماں کا درد سمجھ سکتی ہے۔ تو یہ مجھے بہت ہی یہ بات لگی کہ ہمارے معاشرے میں کیوں برائی اس قدر بڑھ گئی ہوئی ہے۔ قرآن پاک میں بھی ارشاد ہوتا ہے نا کہ والکاظمین الغیظ، اور غصہ پی جانے والے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کو غصہ پی جانے والے لوگ بہت پسند ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی غصہ کو بہت ناپسند فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ غصہ شیطان سے ہے، اور جو شیطان ہے وہ آگ سے بنا ہے، اور غصے اور آگ کو ختم کرنے والی کون سی چیز ہے؟ پانی۔ تو اس لیے فرمایا گیا کہ پانی پی لیا جائے۔ اور دوسری ایک اور اچھی ٹپ ہے جو غصے کو ہم جس قابو میں لا سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ وضو کر لینا چاہیے۔ اور دوسری یہ کہ ایک دوسرے کو برداشت کرنا سیکھیں۔ یہ جو واقعہ جو میں بتا رہی ہوں، یہ یقیناً غصے کا ہی نتیجہ ہے، اور غصے میں شیطان جو ہے انسان سے بہت بہت برے کام کرواتا ہے۔ تو ہمیں جتنا ہو سکے اپنے اندر صبر، برداشت کی قوت پیدا کرنی چاہیے۔ اور دوسرا یہ کہ نفرتیں نہیں، بالکل محبتیں، اور یہ سوچنا چاہیے کہ یہ دنیا کی چیزیں ہیں ساری، کہ یہ جو مال و دولت، اصل میں ان کا جھگڑا تو جائیداد پہ تھا نا۔ اسی طرح ہم بھی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایک دوسرے سے غصہ کرنے لگ جاتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ یہ غصہ جو ہے نفرت میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور بعد میں یہ نفرت بہت بڑی چیز بن کے ہمارے اندر کوئی نہ کوئی برائی پیدا کرتی ہے۔ یہ جو نفرت ہوتی ہے، یا ہمارے دل میں اس کے بارے میں، دوسرے شخص کے بارے میں جو برے خیالات آ جاتے ہیں، یا ہم کوئی بھی جو ہے یہ شیطان ہی اصل میں یہ کروا رہا ہوتا ہے۔ تو ایک تو ہم نے اس پہ قابو کیسے پانا ہے، اس کے لیے پہلے جو میں نے بتایا کہ وضو کر لینا، پانی پی لینا چاہیے۔ اور پھر دوسری بات یہ جو ہمیں پتہ چلتی ہے حدیث سے کہ ہم نے اپنی ڈائریکشن چینج کر لینی چاہیے۔ تو اگر کھڑے ہوں تو بیٹھ جائیں، بیٹھ رہے ہوں تو کھڑے ہو جائیں، اور ایون میں تو کہوں گی کہ خاموشی کے ساتھ ساتھ اگر ہم اس جگہ سے موو ہو جائیں تو بھی فائدہ ہوتا ہے، کہ ہم کافی حد تک ہم تھوڑے سے نا ہماری طبیعت میں ٹھہراؤ آ جاتا ہے، ہم تھوڑا سا قابو پا لیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک اور ٹپ تھی کہ اگر ہم غصے میں، کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے برا بھلا بولنے کی، تو
تو کوشش کرنی چاہیے کہ غصے میں بھی ہم کسی کو بد دعا نہ دیں، بری باتیں نہ بولیں، مطلب منہ سے برے کلمات نہ نکالیں، یا ایسا کچھ ڈسیزن نہ لے لیں۔ تو اس وجہ سے ہمیں تھوڑی پریکٹس کرنی چاہیے کہ غصے میں بھی ہم کسی کو اچھی والی باتیں کریں، یعنی کہ کوئی دعا دے دیں، یعنی اگر کوئی شخص اپنا غصہ کم کرنا چاہتا ہے تو ہم موسٹلی تو ایسا ہوتا ہے کہ اس غصے کے وقت کسی کو سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوتا کہ وہ کیا کہتے ہیں، تو لیکن یہ تھوڑی سی پریکٹس ہے اگر ہم اس چیز کو کریں گے، کیونکہ یہ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ اگر ہم غصے میں کسی کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے تو وہ اس کی جو ہے اچھی باتوں کی پریکٹس کرے اپنے غصے میں نا، تو اس سے بھی جو ہے ان کو کافی حد تک ان کی عادت بدل سکتی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ریسیپی بھی اچھی لگی ہوگی اور آج کا ٹاپک بھی، میری باتیں اچھی لگی ہوں تو ان کو ضرور اس پہ عمل کیجیے گا، کیونکہ یہ اس چیز کی بہت ضرورت ہے۔ جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیجیے کیونکہ آپ لائک کرنا بھول جاتے ہیں۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔